بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. میرے قابل احترام علماء کرام، معزز مسلمان بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ ہم اس وقت مختلف پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور ان پریشانیوں کا سبب یہ ہے کہ ہماری توجہ، یہ سب جانتے ہیں کہ ایک فطری بدیہی چیز ہے، یعنی ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہماری سوچ کے اندر ہماری اپنی ضروریات اور ہمارے ساتھ رہنے والوں کی ضروریات ہی صبح سے لے کے شام تک ہمیں الجھا کے رکھتی ہیں. اچھی خوشحال زندگی، دنیا کے اسباب زیادہ سے زیادہ ہونا، یہ ہماری سوچ کے اندر اب رچ بس گئے ہیں. اسی کی وجہ سے ہم اس کی بنیاد پر ہم دین کے بڑے بڑے مقامات اور دین کی بڑی بڑی نعمتوں کو حاصل کرنے سے آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہماری نظر میں اب دین جو ہے وہ صرف اتنا ہی ہماری زندگی میں کافی ہے جس کی وجہ سے ہماری آخرت کی کوئی نجات ہو جائے، اور وہ بھی عبادات کے درجے میں صرف، یعنی ہماری ہم نماز پڑھنے لگ جائیں، روزہ رکھنے لگ جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں، اور اگر حج اور زکوٰۃ یہ ہمارے اوپر ہے تو ہم ادا کریں. اسی طرح سے شادی بیاہ نکاح یہ بھی ہم شریعت کے اصولوں کے تحت ہی کرتے ہیں. پھر وراثت یہ بھی ہم شریعت کے جو مال کی تقسیم ہوتی ہے دنیا سے جانے والے کی، وہ بھی ہم اسی کے تحت کرتے ہیں. تو اس کے سبب سے ہم مسلمان جو ہے وہ اس وقت دین کے بہت تھوڑے حصے کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، اور اپنے دنیاوی معاملات کے اندر ان کی ساری سوچ اور توجہ ان لوگوں کی طرف چلی گئی ہے، ان قوموں کی طرف چلی گئی ہے جو اپنے دنیا کے معاملات اپنے مرضی سے حل کرنے کی کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہ رات کل بھی یہ فقیر مستورات کی خدمت میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور مرد حضرات بھی اس کے مخاطب ہیں. یہ بات ان کے لیے بھی اتنی ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اندر چونکہ اسباب کی حرص زیادہ رکھی ہے، کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت زیادہ رکھی ہے، تو محبت اگر اللہ تعالیٰ سے ہو جائے تو یہ ان کو بہت اونچے درجے تک پہنچا سکتی ہے. اور ہماری محبت چونکہ تقسیم ہوئی ہوئی ہے، ہر آدمی کی محبت تقسیم ہوئی ہوئی ہے. جیسے صبح فقیر سمجھانا چاہ رہا تھا کہ قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اس کا رخ بدلتا رہتا ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں. ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے، اور اگر یہ رک جائے تو اس کو اطمینان کہتے ہیں. اس کی مستقل حرکت کی وجہ سے اس کو قلب کہتے ہیں، جو ایک حالت کے اوپر نہ رہے. تو یہ ہمارے جو اس دور کے تعلیم یافتہ ماہرین ہیں، جو اس دور کی پریشانیوں کے مخلوق کی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے اس فن کے اندر جنہوں نے کچھ تعلیم حاصل کی ہے، جن کو ماہر نفسیات کہتے ہیں، تو ان کے نظر میں بھی قلب کی وہ تعریف ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ قلب کسی چیز کو جانتے ہی نہیں. ان کے نزدیک انسان کی ساری پریشانیاں اور خوشی کا محور اور گڑھ جو ہے وہ انسان کا دماغ ہے.
جبکہ قلب کی تعریف سوائے انبیاء کے اور کسی نے نہیں کی کہ نہیں، انسان کی پریشانیوں کا مرکز دماغ نہیں بلکہ دل ہے. اور قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ وہ ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے. اگر وہ محبت کرتا ہے تو اس کی محبت بھی تقسیم ہوئی بھی ہے، اپنی ذات سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے ارد گرد کی چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اس کے دل میں ہے. تو یہ محبت اس کی تقسیم پھرتی رہتی ہے، چونکہ اس کی ساری محبت 3 حصوں میں تقسیم ہوئی بھی ہے، اس لیے وہ اپنی محبت سے کسی کو پورا وقت نہیں دے سکتا. ماہر نفسیات جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے قائل نہیں اور دل کی اس قلب کی کیفیت کو جانتے نہیں کہ قلب کیا چیز ہے ان کی تعلیم میں، تو وہ جب مریض سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں پریشانی کس سبب کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے گھر والوں کی وجہ سے میں تنگ ہوں، میں اپنے ماحول کی وجہ سے تنگ ہوں. تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم کچھ دنوں کے لیے الگ ہو جاؤ ان سے اور اپنی ذات کو، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، جو چیزیں تمہیں پسند ہیں تم ان کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھو. گویا اس کے دل کا رخ ماحول سے پھیر کے اس کی اپنی ذات کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور اگر وہ مریض کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا انٹرویو لینے کے بعد پتہ کرتے ہیں کہ اس کو پریشانی کسی اپنی ذات کی وجہ سے، تو اس سے کہتے ہیں کہ بھئی تم اکیلے مت بیٹھو، لوگوں کے اندر گھلو ملو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، تمہارے دل کا رخ اپنی طرف سے ہٹے. یعنی تمہارے دماغ، وہ تو دماغ کو کہتے ہیں، یعنی ہماری نظر میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تمہارا دل جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ دیکھ رہا ہے، باہر نہیں دیکھ رہا. تم اپنے آپ کو بہت زیادہ سوچتے ہو اس لیے پریشان ہو، تو تم اپنے دل کا رخ ماحول کی طرف کر لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ان کے ساتھ وقت گزارو گے. لیکن اگر بفرض محال ان دونوں میں سے جس چیز کی طرف دل کا رخ پھر گیا، اگر پھر وہاں سے پریشانی آنی شروع ہو گئی تو پھر دل کا رخ کہاں کیا ہے؟ تیسری تو کوئی جگہ نہیں. ہمیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اطمینان کہ دل کو ایک جگہ اگر اپنے آپ سے پریشانی ہے تو اس کا رخ ماحول کی طرف پھیر دو اور زیادہ سے زیادہ اسی چیز کے بارے میں اپنے دل کو مشغول رکھو، تو دل کا رخ رہے گا تو ایک ہی طرف. لیکن اگر وہاں سے بھی اس کو کوئی پریشانی آنے لگ گئی تو پھر اس کا اطمینان وہ ٹھہرے گا نہیں وہاں پر، پھر وہ کسی اور طرف رخ کرے گا. تو جو چیز اپنی جگہ پر نہ ٹھہرے اس کو قلب کہتے ہیں، اور اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہر جائے تو اس کو اطمینان اور سکون کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے پریشانیوں کا علاج جو ہے اس کی الف با تا یعنی ABC جو ہے سکون حاصل کرنے کی، وہ یہ ہے کہ اس دل کو اللہ کی یاد کے اندر لگایا جائے. اور یاد کے اندر لگنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اصل میں اس کا رخ اپنی ذات سے ہٹانا ہے، ماحول سے ہٹانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے رخ کو کرنا ہے. یہ اصل مقصد ہے اس کا. اس وجہ سے جب انسان جو مسلمان ہو وہ جب بھی اللہ کی یاد کرتا ہے تو در حقیقت اس کا دل بھی اسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. لیکن ہم جب یہ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، توجہ سے ذکر کرنا اور غفلت سے ذکر کرنا، ان دونوں کا معنی سمجھیں. غفلت سے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہماری زبان اللہ کا نام لے رہی ہے لیکن ہمارے دل کا رخ یا ہماری طرف ہے یا ماحول کی طرف ہے. دل کا رخ ہم نے اللہ کی طرف نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم ذکر تو کر رہے ہیں لیکن شریعت کی زبان میں اس ذکر کو غفلت والا ذکر کہا جائے. نماز پڑھتے ہوئے بھی اگر ہمارے دل کا رخ اپنی ہی طرف ہو یا ماحول کی طرف ہو تو بھی ہم وہ نماز کو زبان سے ادا کر رہے ہیں، اپنی حرکتوں سے نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن ایسی نماز غفلت والی کہلائے گی، کیونکہ اصل میں دل کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا اور پھر اس کو وہاں روک کے رکھنا، یہ اس کو کہتے ہیں توجہ. اور فکر کے ساتھ ذکر کرنا یا نماز پڑھنا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب انسان کوشش کر کے اپنے آپ کو اپنے بارے میں نہیں سوچتا، ذکر کے دوران، نماز کے دوران اپنے ماحول کی طرف بھی اس کا خیال جاتا ہے لیکن اس کو پھر واپس اللہ کی طرف لے کے آتا ہے. تو یہ اس بچے کی طرح ہے جس کو باپ، جس نے ابھی چلنا سیکھا ہو اور باپ چاہتا ہو کہ اب یہ خود چل کے میرے پاس آئے، تو وہ جب بچہ کھڑا ہوتا ہے وہ باپ کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ یہ ابھی چلنا نہیں سیکھا اس نے، لیکن 1-2 قدم بھر لے گا.
تو وہ جب کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کے ایک دو قدم بڑھتا ہے اور باپ کی طرف ہاتھ بھی پھیلاتا ہے کہ مجھے یہ سنبھالے، لیکن باپ بھی نہیں سنبھالتا، کیونکہ باپ کہتا ہے کہ یہ خود چل کے آئے. اس کو اس کی وہ جو ابتدائی چال ہے وہ اصل میں اس کی اس کوشش سے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے بچے نے چلنا تو شروع کیا، اور وہ گرتا ہے، روتا ہے، لیکن پھر اس کو ہمت دلاتا ہے، کہتا ہے کھڑے ہو، پھر آؤ میرے پاس. تو بندے کا قلب جب تک اللہ کی طرف اس کا رخ پورا نہ ہو اور وہ ادھر ادھر پھرتا رہے، یاد تو اسی کو کر رہا ہو لیکن کوشش یہ کر رہا ہو کہ جو کچھ میری زبان کہہ رہی ہے، جو کچھ میرا جسم حرکتیں کر رہا ہے، اس میں میرا دل بھی اسی چیز کی طرف رخ کرے، جو کچھ میری زبان کہہ رہی ہے اسی کو سنے، اور جس کے لیے کچھ کہہ رہی ہے اس کی طرف اپنے دل کا رخ کرے. تو یہ بالکل اس بچے کی طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے کوشش کرنے والے کے ساتھ ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے کہ باپ اپنے بچے کو جب چلتا ہوا دیکھتا ہے پہلی دفعہ اور وہ گرتا ہے تو بچہ تو رو رہا ہوتا ہے. ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں لیکن بن کچھ نہیں رہا، حالانکہ ہماری یہ کوشش اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے کہ میرا بندہ مجھے اس طرح یاد کرنا چاہ رہا ہے کہ اب اس کے دل و دماغ میں میرے علاوہ اور کوئی چیز اس کو یاد نہیں. یہ چاہتا ہے کہ جب جس کو میں یاد کر رہا ہوں بس وہی میرے دل و دماغ میں بس جائے اور میں اپنے آپ کو بھی بھول جاؤں اور اپنے ماحول کو بھی بھول جاؤں. یہ وہ کوشش ہے جس کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ اس دل کو سنبھال لیتے ہیں اور پھر اس کا رخ اپنی طرف رکھتے ہیں. اس وقت یہ دل جب اللہ تعالیٰ کی طرف رہنے کا عادی ہو جائے پھر یہ اس کے اندر خیالات تو آتے ہیں اپنے بارے میں، ماحول کے بارے میں، لیکن وہ خیالات اس کی توجہ کو مستقل اللہ تعالیٰ سے نہیں ہٹاتے. دھیان اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے 24 گھنٹے، لیکن وہ اپنے کاموں کے اندر اپنی ذات کے اندر جو اس کی ضرورت کے کام ہیں، اپنے ماحول میں جو کام ہیں ان کاموں کی بھی تدبیر کرتا رہتا ہے، لیکن باطن اس کا، دل اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے 24 گھنٹے. یہ جو کیفیت ہے اس کو اطمینان کہتے ہیں. جب انسان کو اطمینان نصیب ہو جائے، اس کا دل ٹھہرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. کیا مطلب؟ کہ میں نے شریعت کے اندر اگر کوئی حکم دیا تھا تو کس لیے دیا تھا؟ میں نے نماز پڑھنے کا کیوں کہا تمہیں؟ میں نے روزہ رکھنے کا تمہیں کیوں کہا؟ میں نے نکاح کرنے کا کیوں کہا تمہیں؟ میں نے زبان سے سچ بات کرنے کا کیوں کہا؟ میں نے غلط بیانی سے تمہیں کیوں روکا؟ میں نے تمہاری آنکھوں کی حفاظت کے لیے بار بار کیوں تاکید کی غیر محرم کو نہ دیکھنے کی؟ تو یہ باتیں اس وقت تک ہمیں سمجھ میں نہیں آتی جب تک ہمیں یوں سمجھے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ سمجھائیں. اور اللہ تعالیٰ اس دل کو سمجھاتے ہیں جو دل اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے. یہ باتیں میں نے سمجھانے کی اس لیے کوشش کی کہ اس وقت ہماری پریشانیوں کی وجہ سے ہماری سوچ ایک ایسے کاموں کی طرف الجھ گئی ہے جس کو اسباب کہتے ہیں. دنیا کی چیزوں کو اکٹھا کرنا، اور دنیا کی چیزوں کو اکٹھا کرنا اس کو ہماری لغت کے اندر نعمت بھی ہم اس کو سمجھنے لگ گئے. ہماری نظر میں نعمت کیا چیز ہے کہ دنیا میں سے کسی چیز کی کوئی چیز ہمیں مل جائے تو ہم اس کو نعمت کہتے ہیں، جبکہ شریعت کے اندر نعمت یہ ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ اتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر اس وقت آپ کو ساری کائنات بھی آپ کی جھولی میں ڈال دی جائے تو آپ اس کو دیکھیں تک نہ. اگر کسی کو یہ مزہ آ جائے، یہ لذت چکھ لے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا اس حال میں، جس کیفیت کے ساتھ کہ اس وقت اس کو کائنات کی اور کوئی چیز یاد نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس ایک دفعہ نام لینے کا جو مزہ اس کو چکھاتے ہیں اسی دنیا کے اندر، وہ لذت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کو کائنات کی کسی چیز کی حاجت ہی نہیں رہتی. وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں میرے لیے غیر اہم ہو گئی. اور یہ دنیا کی چیزوں کا یہ فقیر فرق سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی جو چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، رشتے عطا کیے، مال عطا کیا، سواریاں عطا کی، کھیتی باڑیاں دیں، تجارت کے سامان عرض کیے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے تھے کہ ہم دنیا کے اندر ان میں سے صرف اتنا حصہ لیں
جس سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق اس کی بندگی کر سکیں، اس میں سہولت ہو جائے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، یہ فرق سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں ہمارے لیے نعمت اور اہم ترین کام کیا ہے کہ ہم اصل میں ایک سفر کے اوپر آئے ہیں، اور اس سفر کے اندر یہ مسلسل سفر ہے دنیا کی زندگی مرنے تک۔ تو اس سفر کے اندر آدمی ایک سوچ دی مسلمان کو کہ یہ سفر کے اندر جب تم جاؤ کتنا سامان لے کے جاتے ہو اپنے ساتھ، ضرورت کے کپڑے، ضرورت کی سواری، ضرورت کا مال، جو تمہیں اس سفر کے اندر پورا ہو جائے۔ کبھی بھی سمجھدار آدمی سفر کے اندر غیر ضروری چیزوں کو اکٹھا نہیں کرتا۔ تو ہمیں یہ سوچ دی کہ تمہاری زندگی کا جو یہ سفر ہے یہ ایسی سمجھو جیسے کہ کوئی مسافر سفر کے لیے تیاری کر کے نکلتا ہے، تو دنیا کے اسباب میں سے، کپڑوں میں سے، رہائش میں سے، سواریوں میں سے بس اتنی چیز چاہیے جو تمہاری زندگی کا وقت گزار دے اور تمہیں مانگنا نہ پڑے کسی سے۔ لیکن جو وقت تمہیں دیا گیا وہ اس کام کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ اس کام کے لیے دیا گیا ہے کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں انعامات دینے ہیں آخرت کے اندر، ان انعامات اعمال یہاں پر کرنے ہیں ہم نے، ان اعمال کے اندر بھی اللہ نے ایسی لذت رکھ دی ہے، ایسی لذت رکھ دی ہے کہ ان اعمال کے بعد ویسے ہی دنیا کی کسی نعمت کی ضرورت نہیں رہتی، دنیا کے کسی سبب کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے اندر جو لذت رکھی اپنا حکم ماننے میں، اس لذت کے اندر ویسے ہی دنیا کے اسباب انسان کو بے حقیر لگنے لگ جاتا ہے، اور جو دنیا کے اسباب یہاں ہمیں دکھائے گئے ہیں یہ اصل میں ہمیں شکلیں دکھائی گئی ہیں۔ بھئی یہاں صرف کام کرنا ہے تم نے، اور یہ جو چیزیں دیکھو ان کے نام وام یاد کر لو، یہ اصل میں اصلی صورت میں تمہیں میں نے آخرت کے اندر ادا کرنی ہے۔ وہاں محنت نہیں ہوئی تم سے، ان سے فائدہ یا دنیا میں صرف اتنا فائدہ اٹھانا ہے جتنا مسافر کو ضرورت ہے۔ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، مسافر بھی وہ جو سفر طے کر رہا ہو، ٹھہرا ہوا نہ ہو کسی جگہ پر۔ یہ ہمیں سوچ دی کہ دنیا میں سے ہم نے کتنی چیزیں اکٹھی کرنی ہیں اور اپنے سوچ کو کس طرف لگا کے رکھنا ہے۔ اسی سبب سے جب انسان کی توجہ اسباب کی طرف چلی جاتی ہے اور اسباب کو اکٹھا کرنے کی، اس لیے میں نے کل بھی مثال دی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں کی قیمت جاننا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کی توفیق دے دے، اس کو دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ اللہ نے اس کو عطا کر دی۔ یعنی یہ قیمت موازنہ کر رہے ہیں دنیا کے اسباب کا جن کے لیے ہم اتنی دو کر رہے ہیں، اور پھر اس کو نعمت سمجھ رہے ہیں۔ یہ اسباب ہیں اصل نعمت کے۔ اصل نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو ماننے کی توفیق مل جائے، وہ تو ہے نعمت۔ اور یہ اس نعمت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اسباب کے درجے میں۔ گرمی کے اندر نماز پڑھ رہا ہو آدمی تو گرمی کی وجہ نماز پڑھتے ہوئے اس کی توجہ ہٹے گی کہ نہیں ہٹے گی؟ بس گرمی کی وجہ سے اس کو اپنی گرمی لگ رہی ہوگی اور نماز بھی پڑھ رہا ہوگا، ذکر بھی کر رہا ہوگا، تو گرمی کی وجہ سے اس کا خیال بار بار اپنے آپ کو آرام پہنچانے کی طرف جائے گا۔ اب اگر کوئی ایسے اسباب آ جائیں جن کے اندر گرمی کو دور کرنے کے اسباب آ جائیں تو یہ اس وجہ سے تھے کہ بھئی اب ہم زیادہ سکون سے نماز پڑھیں، جبکہ ہم نماز کے اندر پھر انہی اسباب کو سوچتے رہتے ہیں۔ ہماری توجہ زیادہ ہٹنے لگ گئی ہے۔ ہماری عبادات اگر اللہ نے دنیا کے اسباب ہمیں زیادہ دے دیے پہلے زمانے کے لوگوں سے تو اس لیے دیے تھے کہ اب ہم زیادہ اطمینان سے اس کی بندگی کریں، ہماری زیادہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہنے لگ جائے۔ اور ہوا یہ کہ ہماری توجہ اور زیادہ ہٹ گئی اللہ سے اور اسباب کی طرف چلی گئی۔ یہ بات سمجھ آتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے کہ دنیا کی چیزوں سے نفع اٹھانے سے روکا نہیں گیا، اچھی تعمیر کرنے سے، اچھے مکانات بنانے سے روکا نہیں گیا، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمت، دنیا کے اسباب میں سے کسی کے اوپر زیادہ اسباب کسی کو عطا فرما دیں تو پھر اس سے توقعات بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ وہ آدمی کو میں نے بہت ساری اسباب کی پریشانیوں سے روک دیا، اب یہ اپنا سارے کا سارا وقت میرے ساتھ گزارے۔
جبکہ ہماری ساری سوچ پھر ان اسباب کی طرف متوجہ چلی جاتی ہے جن اسباب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کی آسانی کے لیے دی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو مثال فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اس کے اندر بہت سارے امت کے لیے اسباق ہیں. ایک سبق تو یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، میں نے دنیا کے اسباب میں سے کتنی چیزیں اکٹھی کی. جتنی چیزیں میں نے اکٹھی کی بس وہ بہترین چیزیں جو ایک انسان کو اکٹھی کرنی چاہیے. منیمم معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، کم از کم درجے کا معیار. اس سے زائد اگر کسی کے پاس ہے تو اس سے زائد جو ہے اس کو حساب دینا پڑے گا کہ اس زائد کو جو زائد اسباب میں نے دیے تھے ان زائد اسباب کی وجہ سے میری بندگی میں کوئی زیادتی کی تھی کہ وہیں پہ کھڑے رہ گئے تھے. سوال بھی زیادہ ہونے یعنی چیزیں بھی زیادہ پوچھی جانے لگیں گی. تو اس اعتبار سے جب انسان کی توجہ، یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ توجہ ہماری اسباب کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان اسباب کے اندر اپنے آپ کو، ہمارے جب پیٹ بھر جائے انسان کے کھانے کا تو پیٹ بھرنے کے بعد اس کو زیادہ عبادت کے اندر محنت کرنی چاہیے یا کم کرنی چاہیے. اور پیٹ بھرنے کا معیار شریعت کے اندر کیا ہے؟ ایک روٹی. جس آدمی کو پیٹ بھر کے صرف روٹی مل جائے تو اس کے لیے اتنی طاقت اللہ نے اس کو عطا کر دی دنیا کے اسباب میں سے کہ اب وہ باقی وقت جب تک اس روٹی کی طاقت ہے وہ اپنا سارا وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس اسباب کی وجہ سے ہم بہت سارے معاشرتی مسائل کے اندر بھی گر گئے کیونکہ اب ہماری توجہ اسباب کی طرف چلی گئی. تو جب انسان اسباب کے اختیار کرنے میں توجہ اپنی ہٹا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کہنا ماننے سے اپنا خیال ہٹا کے اس کو اہمیت دینے لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اس سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اسباب کے سپرد کر دیتے ہیں. جب اس کو اسباب کے سپرد کر دیتے ہیں تو اس کی سوچ میں اور کافر کی سوچ میں کوئی فرق نہیں رہتا. جیسے کافر پریشان ہوتا ہے دنیا کے اندر ایسے ہی کوئی مسلمان کی پریشانی بھی ہوتی. کوئی کافر کے لیے تو یہ ساری دنیا ہے، اس کے لیے یہ اسباب ہی نعمت ہیں، یہی جنت ہے. جبکہ ہمارے لیے یہ اسباب اللہ تعالیٰ کی بندگی ادا کرنے کے لیے راحت کا سبب تھے. اس وجہ سے جہاد جو ہے یہ مال اسباب اکٹھا کرنے کے لیے ہے یا دین کی حفاظت کے لیے. تو حفاظت کس کی جاتی ہے؟ نعمت کی حفاظت کی جاتی ہے یا غیر نعمت کی؟ تو جو اس کی روح سمجھیے جہاد کی کہ اس دنیا کے اندر راحت اور جنت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں سے کسی ایک حکم کو مان لینا. یہ ایسی سمجھے جیسے جنت کی کوئی نہر ہے. اب جب کافر آپ کی اس دنیا کے اندر اس جنتی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے آپ کو عطا کی، جو لذت آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر عطا کی جا رہی ہے، جو امن، جو سکون، جو سلامتی شریعت کے اوپر چلنے پہ عطا کی جا رہی ہے، جب اس امن کو کوئی توڑنے کی کوشش کرے گا تو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ یعنی دین کو نقصان. دین کا کیا مطلب؟ دنیا کے اندر دین جو ہے مسلمان کے لیے راحت اور جنت کا قائم مقام ہے. یہ اصل نعمت ہے انسانوں کے لیے. تو جو آدمی اس نعمت کو چھیننے کی کوشش کرے گا جو انسانوں کے لیے اصل نعمت ہے نہ کہ دنیا کے اسباب، تو پھر شریعت نے حکم دیا کہ ان کو مارو. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بے وقوفوں کو کہ یہ کیا چیز، کس چیز کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے. تو جہاد کی روح جو ہے وہ اصل میں دنیا کے اندر، کیونکہ دین جو آدمی دین کے زندگی کو اختیار کر لیتا ہے اس کو ایسا سکون، ایسا چین، ایسا اطمینان اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں کہ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ گویا وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے اندر جنت میں رہ رہا ہوں. اتنا سکون اس کو مل جاتا ہے. تو اب جب کوئی اس کے سکون کو خراب کرنے کی کوشش کرے، وہ اسباب کے ساتھ وہ سکون نہیں، وہ تو دین کے مسائل کے مطابق زندگی گزارنے کے اندر.
اس کے لیے میں نے ایک چھوٹی مثال آپ کو دی تھی، آپ پانی شریعت کے مطابق پی کے دیکھیں، آپ صرف لباس شریعت کے جن لباس کی حدود شریعت نے بیان کی ہیں آپ اس کے مطابق لباس پہن کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ لباس جو ہے یہ واقعی میرے لیے اس دنیا کے اندر اس سے زیادہ بہترین راحت والا لباس نہیں ہو سکتا جس کی حدود شریعت نے بیان کی۔ بالکل اسی طریقے سے جو آخری بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہمارے اس وقت معاشرتی مسائل کے اندر ہمارے گھروں کے مسائل بہت زیادہ گمبھیر ہیں، میاں بیوی کے تعلقات، والدین اور بچوں کے تعلقات، وہ بھی اسی اسباب کے جنگ کا نشانہ بنے وہ بھی انہی اسباب کے جنگ کا نشانہ بنے گئے کہ ہم ان اسباب کو نعمت سمجھ کے ان کو اکٹھا کرنے کی دوڑ میں جو مرد یہ اسباب پورے نہیں لے کے آ رہا تو وہ بیوی بھی اس سے ناراض ہے، وہ اولاد بھی اس سے ناراض ہے، اور جو والدین کو اولاد وہ اسباب مہیا نہیں کر رہی بڑھاپے کے اندر تو وہ ماں باپ اپنی اولاد سے بھی ناراض ہے۔ میں سمجھا سک رہا ہوں؟ میاں بیوی کی لڑائی اسباب کی کمی بیشی کی لڑائی ہے کہ نہیں؟ پھر اولاد کے ساتھ جو لڑائی ہے، اولاد کی لڑائی بھی والدین کے ساتھ اس لیے ناراض رہتے ہیں کہ والدین نے ہمیں وہ اسباب مہیا نہیں کیے جو دوسرے کے والدین نے کیے۔ پھر جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اولاد کے ساتھ بھی اسباب کی وجہ سے ناراض رہتے ہیں کہ یہ مجھے اتنے اسباب مہیا نہیں کر رہا زندگی میں آرام پہنچانے کے جیسے میں نے اس کو کیا۔ تو جنگ تو ہم اسباب کی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ہمارے گھر کا ماحول خراب ہے۔ ہمارے دین میں اس کا کیا حال ہے؟ یہ تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے دین کا جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا سکون بگڑ گیا، ہمارے ماحول خراب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ دو دشمن ہمارے ایسے ہیں جن کی طرف سے ہماری توجہ ہٹی ہوئی ہے، ایک شیطان اور ایک نفس۔ اس کا کام ہی یہی ہے کہ ہماری سوچ، ہمارے دل کا رخ اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ ہٹا سکتا ہے، اسباب کی طرف لے کے جا سکتا ہے، وہ اس کی کوشش صبح سے شام تک یہی ہے۔ تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کوشش میں وہ پورا کامیاب ہو گیا ہمارے گھروں کے اندر کہ اس نے ہمارے آپس کے رشتوں کے اندر اسباب کو وجہ بنا دیے تنازع کی اور لڑائی جھگڑے کی۔ تو اب شریعت نے اس کا حل کیا لیا؟ شریعت نے اس کا حل یہ نکالا، اس کا علاج میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ اس کو نسخے کو آزما کے دیکھ لیجئے، یہ 10-15 دن کے اندر آپ کے گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مرد گھر کے اندر داخل ہو تو وہ سب سے پہلے تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، سیدھا پاؤں گھر کے اندر رکھے اور اونچی آواز میں السلام علیکم کہے۔ یہ 3 کام کرنے سے وہ شیطان نے جو اختلافات ڈالنے تھے گھر کے اندر، وہ مرد کے جو سربراہ ہے گھر کا، جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لے گا اور السلام علیکم کہے گا، یعنی سب کے لیے سلامتی کی دعا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ شیطان کو اس گھر سے نکال دے گی۔ دوسرا حکم یہ دیا، دوسرا ادب اس کو یہ سکھایا، مینر، ایٹیکیٹ، حکم اپنا دیا کہ جب تم گھر کے اندر داخل ہو تو گھر والوں سے بات کرنے سے پہلے مسواک کرو۔ اب آدمی باہر سے آ رہا ہے، سارا دن کا نکلا ہوا، اب ظاہر بات ہے کہ منہ کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کے منہ کے بو کا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہو، اب اس نے اپنے گھر والوں، اب تو وہ سکون کی جگہ پہ آ رہا ہے، تو سکون والے جو سکون کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے گھر کے اندر، وہ سب سے زیادہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ تو فرمایا کہ کلام کرنے سے پہلے اپنے منہ کو صاف کر لو، مسواک کر لو، اس کے بعد بیوی کو جب اس کا بیوی کا سامنا کرو تو اس کو بھی سلام کرو، لیکن مسکرا کر کے سلام کرو۔ بیوی کو کیا حکم دیا؟ بیوی کو یہ حکم دیا کہ جب خاوند کے آنے کا وقت ہو وہ اپنے ساری ذمہ داریوں کو ایک طرف رکھ دے، بچے، گھر کی کھانا پکانا، یہ سب چیزیں ایک طرف رکھ دے، خاوند کے لیے تیار ہو، کپڑے بدلے۔ خاوند کو اگر کوئی ہلکا پھلکا سنگار پسند ہے وہ کرے، اور خاوند کے ان کا انتظار میں بیٹھی رہے۔ جب خاوند آئے گھر میں تو جب خاوند اس کو سلام کرے تو وہ بیوی بھی مسکرا کے اس کے سلام کا جواب اس کو دے۔ یہ جو 4-5 آداب ہیں،
پھر بیوی اپنے خاوند کے ساتھ بیٹھ جائے، اس کو وقت دے، کیونکہ یہ بیوی کا رشتہ اصل میں خاوند کے باہر کی جتنی بھی تھکاوٹ تھی اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے قریب ترین اور راحت پہنچانے والا رشتہ بیوی کا دیا ہے۔ اس وقت اس فقیر کو سب سے زیادہ مسائل جو پیش آ رہے ہیں میاں بیوی کے درمیان، وہ دونوں کی طرف سے ایک ہی شکایت ہے۔ بیوی کہتی ہے شوہر مجھے وقت نہیں دیتا، شوہر کہتا ہے بیوی مجھے وقت نہیں دیتی۔ تو وہ وقت دینے کا وقت کون سا ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھے، وقت جو ٹائم دینا ہے دونوں نے ایک دوسرے کو، وہ اصل میں خاوند جب باہر سے گھر آتا ہے اس وقت بیوی کا کام ہے کہ بچوں کو بھی بھول جائے اور گھر کے کاموں کو بھی بھول جائے، اور تیاری کر کے بیوی اپنے خاوند کو سے ملاقات کرے اور بیٹھ کے دونوں ایک دوسرے کا حال چال لیں۔ یہ آدھے پونے گھنٹے کی جو یہ گفتگو ہے، یہ بیوی کو تو یہ فائدہ دے گی کہ اس کے گھر کی ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کے خود نپٹا دیں گے، اس کے کاموں کو اپنے سپرد کر لیں گے۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ اب عبادت کے اندر یہ بھی عبادت ہے کہ نہیں؟ تو شریعت کا حکم ہے نا، یہ بھی تو عبادت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، تو میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، تیرے کاموں کا میں خود کفیل ہو جاؤں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھوں کو ہمیشہ کاموں کے اندر الجھا کے رکھوں گا۔ جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اپنے ہم جب اللہ سے دور ہوئے تو اللہ نے ہمیں اسباب کے اندر الجھا دیا۔ ہم ایک کام کو پکڑتے ہیں دوسرا بگڑ جاتا ہے، دوسرے کو پکڑتے ہیں تیسرا بگڑ جاتا ہے۔ تو اس وقت خاوندوں کو شکایت یہ ہے کہ جب ہم گھر آتے ہیں تو بیویاں بچوں کے اندر مصروف ہوتی ہیں، گھر کے کاموں کے اندر مصروف ہوتی ہیں، تو وہ جس وقت اس کو سکون چاہیے وہ اصل میں اس وقت چاہیے جب وہ گھر میں داخل ہوا، وہ اصل وقت ہے اس کو اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کا حال چال پوچھنا۔ اور خاوند کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس وقت وہ باہر کے کاموں کو اس وقت شروع نہ کرے جب وہ گھر کے اندر آیا ہے، وہ بھی بیوی کے ساتھ بیٹھ جائے اور اس کو وقت دے، اپنے دل کا بوجھ اس سے ہلکا کرے اور اس کی بھی کچھ سنے۔ یہ جو 15 منٹ آدھے گھنٹے کی جو گفتگو ہے، یہ اس کے پورے دن کی تھکاوٹ اللہ تعالیٰ اتار دیں گے۔ اور بیوی کی جو دن بھر کی جو مصروفیات اور پریشانیاں تھیں، وہ صرف خاوند کے ساتھ یہ آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ جتنی دیر وہ چاہے، یہ جب عورت خاوند کے ساتھ بیٹھے گی تو بیوی کو خود ایسا لگے گا کہ اب مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں۔ جیسے تسبیح فاطمہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب عورت کام کاج سے تھک جائے تو وہ بستر پہ بیٹھ کے 33 دفعہ سبحان اللہ کہے، 33 دفعہ الحمدللہ کہے، 34 دفعہ اللہ اکبر کہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تھکاوٹ سارے کام دن کی اتار دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ سکون اللہ تعالیٰ نے راحت اس ایک حکم کے اندر رکھی ہے، اور یہی ہمارے گھروں کے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کئی گھروں کے اندر میں نے شوہروں کو، بیویاں شکایت کرتی ہیں کہ شوہر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ باہر بھی گھر سے باہر ہوتے ہیں، گھر کے اندر آ کے بھی گھر سے باہر ہوتے ہیں۔ جو بیویاں چاہتی ہیں کہ ہم شوہر کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں، کیونکہ وہ تو انتظار کر رہی ہوتی ہیں اس کا، تو وہ شوہر آتے کے ساتھ ہی وہ اندر آ کے بھی گھر سے باہر ہوتا ہے۔ اور جو شوہر چاہتے ہیں کہ بیویاں ہمیں وقت دیں، جو وقت لے کے آتے ہیں باہر سے، وہ بیویاں گھر میں آتے کے ساتھ ہی وہ گھر کے کاموں کے اندر مصروف ہوتی ہیں۔ تو یہ شریعت نے ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھایا، جس کی وجہ سے جب دونوں پہلے ایک دوسرے کو، جو اصل اس رشتے کے اندر ہے ہی سکون، اور اس رشتے کے اندر وہ سکون حاصل کرنے کے لیے چھوٹا سا نسخہ شریعت نے بتایا۔ جب ایک دوسرے کے اوپر سلامتی کی دعا کریں گے، ایک دوسرے کو مسکرا کر کے دیکھ لیں گے، ایک دوسرے کا استقبال کریں گے، پھر دونوں بیٹھ جائیں گے۔ بہت ساری خواتین نے جب یہ عمل کرنا شروع کیا، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو ان سے سنبھلتے نہیں تھے، گھر کے کام ان کے نہیں سنبھلتے تھے، اس فقیر نے ان سے کہا کہ جب شوہر گھر میں آئے تو آپ سارے کاموں کو چھوڑ دیں، شوہر کے پاس بیٹھ کے اس سے باتیں شروع کریں، بس پورے گھر کا نظام ان کے آٹومیٹک ہو گیا۔ کس کا حکم ہے؟ ہم نے چونکہ اپنے کاموں کو خود سنبھالنا شروع کر دیا اپنی سوچ کے مطابق، اس لیے اسباب کے سپرد اللہ نے ہمیں کر دیا۔
تو یہ بات اس لیے سمجھائی کہ جب ایک چھوٹی چھوٹی حکم کے اندر اتنی آسانیاں ہماری زندگی میں پیدا ہو سکتی ہیں تو شریعت کے بڑے بڑے احکامات کے اندر کتنی راحت اور سکون ہمیں میسر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔